أعوذ بالله من السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مولى الثقلين جد الحسن والحسين القاسم المصطفى محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الماجد والطاغوت الحمد لله العبد من حميد علي بن أبي طالب ومن ذرية فاطمة الزهراء السلام عليها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين من يوم هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام فرض الإسلام أمتي جدي سوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومن اکرام، جو حضرات ابھی بھی اپنے آرام گاہوں میں آرام فرمائے ہیں اور میری آواز وہاں تک جا رہی ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں، اور جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ فرش ادا پر آنا، بیٹھنا اور مجلس کو سننا یہ شہزادی سے وعدہ نبھانے کی ایک دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں اور جو وعدہ ہم نے بھی آپ سے کیا تو اسے ابھی تک ہم نبھا رہے ہیں۔ ہمارا مسلسل ایک موضوع رہا ہے، ٹاپک ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں مدینہ چھوڑا اور کیوں حسین ابن علی مدینہ سے نکل کر کربلا آئے۔ شاید کسی حد تک میں نے کوشش کی اور آپ کو سمجھا لے جاؤں، اور کچھ پیغامات جو میں نے دیے امید کرتا ہوں خدا بند عالم سے بھی انشاءاللہ اس پر بھی آپ عمل کریں گے۔ جو باتیں میں نے بتائی کہ نام کے بارے میں، علم کے بارے میں، نام کیسے ہونا چاہیے، علم کی صحت کیسے حاصل کرنا چاہیے، اور مومنین کے بارے میں جو مدد کرنا اور جن کا مانچنا۔ آج کی مجلس میں ہمیں اس خطبے پر ہم روشنی ڈالیں گے جو امام مظلوم کربلا علیہ السلام نے مینا کے میدان میں علماء دین، جو اس وقت کے علماء تھے اور جو دین کے بڑے بڑے ذمہ دار افراد تھے، ان سب سے خطاب کیا تھا، ان کو کھڑا کر کے جو امام سے خطاب کیا تھا، اس خطبے کی طرف انشاءاللہ آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس خطبے میں تین چیزیں ہیں، چار چیزیں جو بیان کی۔ سب سے پہلے تو امام نے حمد خدا کی، ایک، دوسرا اپنا حسب و نسب بتایا، تیسرا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور چوتھا ولایت، خرید، مباہلہ اور تمام چیزوں کے بارے میں امام نے روشنی ڈالی۔ ایک اور چیز امام نے بتائی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اسی خطبہ میں جو وہاں کے لوگ اس کو موجود تھے ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج وہ چیز آپ تک پہنچا دوں۔ میں نے اس خطبے کو نکالا اور نکالنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ تک وہ خطبہ پہنچے، بہار الانوار کی جلد نمبر 100 میں صفحہ نمبر 79 حدیث نمبر 37 صفحہ نمبر 79 پر جلد نمبر 100 بہار الانوار ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی لکھی۔ بہار الانوار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ علامہ مجلسی نے اپنی زندگی میں جو سب سے اہم کام انجام دیا ہے وہ بہار الانوار کو جمع کرنا اور ہم تک حدیث آل محمد کو پہنچانا۔ تقریباً 110 جلدیں علامہ مجلسی نے جو ملتی ہے بہار الانوار کی، 110 جلدیں علامہ مجلسی بہار الانوار کی۔
علامہ مجلسی کی جو قبر ہے ان کے والد کی جو قبر ہے وہ سرزمین ایران اصفہان میں ہے۔ اصفہان میں میں چونکہ وہاں جا چکا ہوں اور میرے آپ سے اتنی دور ہے جیسے یہاں سے باہر کا دروازہ، اتنی ہی دور میرے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے ہے علامہ مجلسی کی قبر۔ ایک چیز اور علامہ مجلسی کی قبر کے بارے میں جو شخص وہاں جا کے دعائیں مانگتا ہے اگر ان کے وسیلے سے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ علامہ مجلسی کے وسیلے سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے بھی قبول کرتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں جتنا زیادہ اپنے آپ کو وقف کریں گے اہل بیت اتنا آپ کو بلند کریں گے، اور جتنا اہل بیت کے نام اپنے آپ کو پیچھے کریں گے تو جتنا اہل بیت سے دور ہوتے جائیں گے اتنی آپ کی معرفت کم ہوتی جائے گی اور آپ اہل بیت سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایک جملہ میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں اس خطبے سے پہلے کہ اللہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں فرعون دشمن ہے کہ نہیں خدا کا؟ ہے، مگر کھا رہا ہے پی رہا ہے سب کو کر رہا ہے، نعمتیں خدا اس کے پاس موجود ہے۔ نمرود اللہ کا دشمن ہے، رسول کا اپنے نبی کا دشمن ہے، پھر بھی ساری چیز کھا رہا ہے پی رہا ہے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ابن رسول کے دشمن ہے مگر پھر بھی سب چیزیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ یزید امام حسین کا دشمن ہے مگر پھر بھی سب کھا رہا ہے پی رہا ہے، نعمت اس کے پاس بھی ہے۔ پھر کون سی نعمت ہے جو اللہ لوگوں سے چھین لیتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے کسی سے تو وہ اپنی نعمت چھین لیتا ہے، مگر یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، یہ سانس بھی لے رہے ہیں۔ پھر کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ ناراض ہونے کے بعد اپنے بندوں سے چھین لیتا ہے؟ وہ نعمت جو اللہ اپنے بندوں سے چھین رہا ہے وہ نعمت صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، صرف اور صرف ہمارے پاس وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ کون سی ہے؟ وہ نعمت عظمیٰ جو ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ولایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ متقیان کی ولایت ہے، وہ نعمت عظمیٰ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو علی بن ابی طالب کی ولایت اس سے چھین لیتا ہے۔ پھر اس کا جینا بھی کسی کام کا نہیں، نہ اس کی عبادت کسی کام۔ جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہے۔ بعض اوقات تو کیسے ہوتی ہے کہ مدت گزرتی ہے پھر بدل کے شیعہ ہو جاتے ہیں، وہ تو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ تو جہاں انسان وقت دیر آئے درست آئے، تو جو دیر آئے درست آتے ہیں وقت سے پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے راہ سلمان پر آ جاتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے ہم اپنے اس خطبے کی طرف چلیں۔ امام علیہ السلام نے کہا، امام نے بسم اللہ کیا، بسم اللہ کہنے کے بعد امام کہتے ہیں اما بعد فإن هذا تعبیر قد فعل بناء وشیعتنا ما قد رأيتم علمتم وشاهدتم وإني أريد أن سألتم عن شيء فإن صدقتم فصدقوني إن وإن كذبتم فكذبوني فشموا مقالتي وكتبوا قولي ثم ارجعوا إلى ما أسيركم وإني أتخاف أن يدرس هذا الأمر ويظهر الحق ويغلب الله منكم نور ولا کرے الکافرین۔ میں پہلے آپ کے سامنے ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، یا پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو میں نے پڑھا۔ اس میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد امام نے حمد کی، خدا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے، اس نے تمام نعمتیں دی، تمام ہم خدا کی ذات کی اللہ کی امام ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ طاغوت ہم پر اور ہمارے شیعوں پر ظلم کر چکا ہے۔ طاغوت کون؟ ہم جن پر طاغوت پہ لعنت بھیجتے ہیں، طاغوت کون؟ یزید کا باپ، یزید کا باپ۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر نام لوں گا میں اس وقت اگر نام باہر تک آواز گئی تو لوگ کہیں گے کہ بتائیے ہمارے بزرگوں کے خلاف ایسی باتیں کی جا رہی ہے، تو میں نے کہا ہم ان کا نام لینے کے قابل نہیں سمجھتے۔ تو امام نے طاغوت کا لفظ استعمال کیا کہ یہ طاغوت ہم پر اور ہمارے شیعوں پر ظلم کر چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں جو تم نے دیکھا
जो तुमने देखा। जितना जानो और गवाही दी, जाना और गवाही दी। लोगों ने कहा मौला हमने देखा कि ये ताबूत ने आपके ऊपर जुल्म किया, इमाम हसन को मरवाया, इमाम हसन को जहर दिया, और पूरी साजिश जो एक ताबूत ने की वो सब आपके नजरों के सामने कैसे हुकूमत के इमाम से, कैसे अपनी हुकूमत इमाम के ऊपर जुल्म किया, सारी चीज़ें, और शियाओं को कैसे जुल्म किया, कैसे मौलाना मुफ्तियान पर से गाली और लोगों से बकवाई और पैसा देकर लोगों से ये कार्य ज़िस्त अंजाम दिलवाए, ये सारी चीज़ आपके सामने। फिर इमाम ने कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता हूँ? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर मैं सच कहूँ तस्दीक करोगे? लोगों ने कहा अगर झूठ बोलूं तो रद्द कर दो, सच कहूँ तो तस्दीक करो, झूठ बोलूं तो रद्द कर दो। मेरी बात सुनो, उसे तहरीर करो, लिखो, तहरीर करो, लिखो। इमाम लिखने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि जैसे गदीर में लोग रसूल की बात सुनकर भूल गए थे, रसूल ने कहा मनकूत का मौला पास मौला बाद में मदीना पहुंचने के भूल गए, वैसे इमाम हुसैन की बात को भूले। मीना के मैदान में ये बताया पता हो सका मदीना पहुंचे बिल्कुल नहीं। तो इमाम ने बोला तहरीर करो, लिख लो, फिर अपने इलाकों में पहुंचाओ, जहां जाओ वहां ये बात पहुंचाओ। क्या? मैं डरता हूं कि हक मिट ना जाए, कि हक मिट ना जाए, हक छुपाए जा रहे हैं और कौम जुल्म के शिकंजों में छप गई, यानी छुप गई, जुल्म के शिकंजों में कौम छुप गई है। अल्लाह अपना नूर मुकम्मल करेगा, चाहे काफिर को बुराई क्यों ना लगे। इसके ऊपर एक दलील और मैंने कुछ सवाल में इसके आगे तो इमाम ने ये कहा कि मैं हुसैन इब्न अली इब्न अबू तालिब का फर्जंद हूं, और पूरी इमाम ने उसके आगे दलील बयान की, इंशाल्लाह वो बयान करूंगा। इमाम ने एक चीज बताई, सबसे पहले क्या कि ताबूत ने मदीने में, मक्के में और जहां जहां मुसलमान उनके ऊपर जुल्म किया है, जो मुसलमान अली इब्न अबी तालिब के चाहने वाले हैं, एक तो उन पर जुल्म किया। दूसरी चीज इस खुतबे में इमाम ने बताई कि मेरी बातों को लिखो और लोगों तक पहुंचाओ। क्यों? ताकि जो हिदायत पाने वाला हो वो इमाम की बात सुनकर हिदायत पा लेगा। दूसरा इसका फायदा ये, इमाम ने कहा जुल्म हो रहा है और कौम जुल्म के शिकंजे में छुप चुकी है, यानी इस कदर लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और मिंबर से हक बयानी नहीं की जा रही है, मिंबर का हक अदा नहीं किया जा रहा है। जो लोग उस वक्त जो मिंबर पे आते थे तो लोग क्या कर रहे थे, और ताबूत से पैसा लेते थे और बैठ के अहले बैत के खिलाफ लोगों को बताया करते थे। तो इमाम ने ये सारी चीज़ों उनके सामने पेश की। अगर मैं इमाम ये भी कह रहे हैं, आप देखिए अगर हुसैन इब्न अली जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं अगर झूठ कहूँ तो मुझे रोक देना, यानी उम्मत इतनी गुमराह हो गई है कि जिसके लिए कुरान ने तहारत की और सच्चे होने की सनद दी है, उसे उम्मत से ये कहना पड़ रहा है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोको। आप आयत मुबाइना उठाइए और आयत तदहीर उठाइए, एक में आयत तदहीर में जहाँ ये बात हो चुकी है कि ये वो है कि जिनसे हमने नजासत को दूर रखा है, ये पाक पाकिज़ा हस्ती हैं, और आयत मुबाइना में जब रसूल ने कहा कि जाओ अपने सब तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने बच्चों को लाओ, अपने बच्चों को लाएं, और झूठों पे अल्लाह लानत करेगा। तो उस रसूल किसे लेके गए? हुसैन इब्न अली को औलादों में लेके गए, हसन इब्न अली को औलाद बना के लेके गए, इन्हें औलाद बना के लेके। मगर ये उम्मत इतनी गुमराह हो चुकी कि इन्हें भूल बैठी है कि ये लोग कौन है। फिर इमाम आगे बढ़े, इमाम ने यहाँ से जो बयान किया, ये तमाम चीज़ें बात बयान करने के बाद जुल्म हो रहा है। अब इमाम ने जब मैं अली इब्न अबी तालिब का बेटा, कौन अली इब्न अबी तालिब? वो अली इब्न अबी तालिब जिसे रसूल ने अपना जानशीन बनाया, जिसे रसूल ने अपने बाद अपना खलीफा बनाया, जिसे रसूल ने 1.25 लाख के मजमे में उठाकर लोगों को पहचानवाया। जानते थे लोगों में अली को पहचानवाया कि पहचान लो, मेरे बाद अली तुम्हारे सबके मौला है। अब यहाँ से आपको एक वाकया गदीर के एक नए तरीके से मैं आपको गदीर बताता चलूँ कि ये कहते हैं कि गदीर का वाकया सुनाते हैं। बाज़ औक़ात ये इश्काल होता है कि कुरान में कहाँ है, कुरान में कहाँ है। हम कहते हैं अगर कुरान रटना काफी होता तो हुसैन इब्न अली के सामने
وہی حضرات آئے تھے جو قرآن رٹ کر آئے تھے، جنہوں نے قرآن رٹ رکھی تھی، مگر قرآن سمجھنا ضروری تھا۔ جو سمجھ چکے تھے وہ حسین جہری کے ساتھ احاطہ میں۔ آپ نے جنگ صفین سنی ہوگی کہ جب مولا متقیان سے کہا کہ یا علی وہ قرآن نیزے پر اٹھا رہے ہیں، وہ قرآن بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ روک دو، یا علی وہ قرآن بلند کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جنگ روک دو۔ مولا نے کہا اگر وہ قرآن کے اتنے پیروکار ہوتے تو علی ابن ابی طالب سے جنگ نہیں کرتے، اگر قرآن کو وہ اتنا ہی مانتے تو علی ابن ابی طالب سے جنگ نہیں کرتے۔ یعنی اب جو قرآن کا پیروکار ہوگا، مولا جی کا یہ جملہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن کا ہی پیروکار جو قرآن کی اطاعت کرتا ہوگا، قرآن کو مانتا ہوگا، وہ اہل بیت کو بھی مانے گا، اور جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ اہل بیت کا نام چھوڑ دے گا۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب آئے قرآن کی پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ رسول سے کیا مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے؟ کیا رسول؟ انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں، ہم آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ کیا تھا؟ پھر اب دیکھیں علی کی ولایت کتنی مہم ہے، کیونکہ حسین ابن علی کا نام اسی لیے تھا کہ مولا متقیان کی ولایت کو لوگوں تک پہنچا سکے، کتنی مہم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کبھی پیار سے اگر بلاتا ہے، ہمیشہ پیار سے میرے لال، میرے چاند، میرے ٹکڑے، میرے سکون، یہ کہہ کے باپ اپنے بیٹے کو نوازتا ہے۔ کسی دن باپ غصے میں ہو اور نام لے کر بلایا تو بیٹا سمجھ جاتا ہے آج باپ غصے میں۔ یہ گھر کی بات ہو گئی۔ اب آپ سوچیں گے تو باپ ہے، کریم ہے، تھوڑی دیر غصہ ہوگا، بعد میں بخش دے گا، اپنی کوئی اولاد کہاں سے؟ یہ کہتے والدین بخش دیتے ہیں اولاد۔ مگر اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا لہجہ کہاں بدلتا ہے۔ اللہ نے کہا یا رسول انا ارسلناک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ بہت توجہ سے اور میرے ساتھ جڑ کے جو بچے باہر بیٹھے ہیں، جو علم سجا رہے ہیں، اور جو بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، یہ چیز سنیں اور اسے اپنے گھر میں لوگوں تک پہنچائیں جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول انا ارسلناک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں۔ اب تک جو اللہ اپنے رسول کو طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مزمل کہہ رہا ہے، مدثر کہہ رہا ہے، اتنے القاب سے نواز رہا ہے، میرے حبیب کہہ رہا ہے، یعنی جتنی محبت اللہ لٹا سکتا تھا، جتنی محبت اللہ دکھا سکتا تھا، اتنی محبت سے اپنے حبیب کو اللہ جب جب یاد کرتا ہے تو اسی القاب سے کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے۔ مگر جب بات علی کی ولایت کی آئی تو قدرت نے اپنے تیور بدلے۔ اب رسول اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے طٰہٰ، اے مزمل، اے مدثر، اے حبیب، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رسول۔ کون سی ہے؟ سورہ مائدہ کا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول وہ چیز پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ جب رسول کی رسالت اتنی خطرے میں آ گئی، اب آپ سوچیں کہ طٰہٰ، یاسین، مزمل کہنے والا خدا بھی رسول کہہ کر پکار رہا ہے، اور تیور پوری قرآن میں اللہ نے کہیں اتنا سخت لہجہ استعمال نہیں کیا جتنا اس آیت نے استعمال کیا ہے۔ پوری قرآن میں کہیں پر نہ نماز کے لیے استعمال کیا، نہ روزے کے لیے استعمال کیا، نہ حج کے لیے استعمال کر رہا ہے، کہیں پر بھی آپ اٹھا لیں، کہیں اللہ نے نہیں۔ مگر جب اس آیت میں اللہ نے اپنے تیور بدلے، آیت کے تیور بدلے اور لہجہ بدلا ہے، قدرت کا میرے رسول پہنچا کیا مجھے آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ پہلے اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ پر ایک قول نازل کرنے والے، پھر قدرت کہہ رہی قول نازل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ سالہ ساڑی میں نظام باتیں، قدیم کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں مین پوائنٹ میں آپ کا آیت سے بتا رہا ہوں۔ سالہ ساڑی نظام واقعہ کہ سائل نے عذاب طلب کیا اور اس پر عذاب نازل ہو گیا۔ کس نے عذاب طلب کیا تھا؟ سب جانتے ہیں، حارث نعمانی نے عذاب طلب کیا تھا اور اس پر عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد ایک آیت اور
جو غدیر کی سب سے مہم ہے سورہ مائدہ میں بھی ہے، اور سورہ مائدہ کی کون سی جہاں اللہ نے بڑے پیار سے غدیر کی جب رسول نے ولایت کا اعلان کر دیا کہ نہ آیت نازل کرتے ہوئے اللہ نے پھر قدرت نے اپنا لہجہ بدلا، اور لہجہ بدلنے کے بعد کا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت الاسلام، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی، اس دین سے راضی ہو گئے۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں سے توجہ علی کی ولایت کے دن میں انصاف پرست جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، تو اگر وہ قرآن میں غور کرے تو علی کی ولایت وہاں بھی نظر آئے گی۔ اگر پڑھنے کے ساتھ رٹنے کے ساتھ قرآن کو سمجھا بھی جائے تو علی کی ولایت ظاہر سی بات آپ کو نظر آ جائے گی۔ مگر چونکہ آپ اسکول دیکھیں، مثال ایسے دے دیں کہ ہم اسکول جا رہے ہیں، ٹیچر نے جو پڑھایا آئے، ہم نے اس کو رٹنا کیا، پوری طریقے سے ہم نے کوشچن کو رٹ لیا، کل جا کے پیپر میں لکھ دیا، پیپر کے بعد اگر ٹیچر وہ کوشچن پوچھ لے تو ہم اس کا آنسر نہیں آتا، کیوں؟ چونکہ ہم اس کو رٹ کے گئے تھے۔ اسی طرح آپ اس آنسر کو سمجھ کے جائیے، سمجھ کے جانے کے بعد پیپر میں لکھ کے آئیے۔ اگر پیپر کے بعد آپ 2 کلاس بعد بھی، یعنی 2 سال بعد بھی اگر آپ سے کوئی اس کا آنسر پوچھے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو سمجھا۔ تو رٹنے اور سمجھنے میں یہ فرق ہوتا ہے، مگر سمجھنے کے لیے تفسیر قرآن بھی ہونا چاہیے، مفسر بھی ہونا چاہیے۔ اب جنہوں نے مفسر کا دامن ہی چھوڑ دیا، جنہوں نے سمجھانے والوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں، تو وہ یہ چیز کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہو گئی 4 آیتیں۔ میں کہتا ہوں پروردگار تیرا حبیب ہے، تیرا رسول ہے، تیرا دین ہے، تو نماز پر بھی تو مکمل کر سکتا تھا مگر تم نے نہیں کیا، تو روزے پر بھی تو مکمل کر سکتا تھا پر تم نے نہیں کیا، تو حج پر بھی مکمل کر سکتا تھا، تم نے حج کے آئے ناصب کے مکمل کر سکتا تھا، حج پہ نہیں۔ والدہ تم نے لفظ صغیر کا مرتبہ والدین کو دیا، دین کی اطاعت پہ مکمل کر دیتا مگر تم نے دین مکمل نہیں کیا۔ والدہ اچھا جہاں تم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، وہی والدہ تو کم سے کم زکوٰۃ اور کی بات دین مکمل کر دیتا، یہ بھی تو نہیں کر رہا ہے۔ والدہ تم نے امر بالمعروف نہیں منکر کی بات کی، وہی دین مکمل کر دیتا، والدہ تم نے وہاں بھی دین مکمل نہیں کیا۔ والدہ کی کون سی نعمت تھی جس کے بعد انہیں اپنا دین مکمل کر دیا؟ میں نے نعمت آپ کو شروع میں بتا دی کہ کس نعمت کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو نعمت کو سلب کرتا ہے، کون سی نعمت ہے؟ کون سی نعمت ہے وہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ عزیزان محترم، جو دین نہ نماز پر مکمل ہو رہا ہے، نہ روزے پر مکمل ہو رہا ہے، نہ حج پر مکمل ہو رہا ہے، نہ عمرے پر مکمل ہو رہا ہے، نہ زکوٰۃ پر مکمل ہو رہا ہے، نہ فطرے پر مکمل ہو رہا ہے، نہ کسی اطاعت والدین پر مکمل ہو رہا ہے، نہ وہاں مکمل ہو رہا ہے صحابہ کی اطاعت لکھی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صحابہ کا مرتبہ اتنا خدا، کم سے کم صحابہ کے مرتبے میں تو دین کو مکمل کر دیتا کہ صحابہ کا مرتبہ سمجھو دین تمہارا مکمل ہو جائے گا، مگر وہاں بھی اللہ نے دین مکمل نہیں کیا۔ اللہ تو دین مکمل کر رہا ہے، تو عزیزان محترم اللہ نے دین کو مکمل وہاں کیا، اور رسول کی رسالت کا مقصد بھی اسی کو بتایا کہ جس کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا۔ ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو نعمت ہے اور یہ جو ولایت ہے یہ اتنی زیادہ مہم ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ ایک چیز تو سمجھ میں آئی کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو سجدہ بھی قبول نہیں ہوتا، علی کی ولایت نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، علی کی ولایت نہ ہو تو حج قبول نہیں ہوتا، علی کی ولایت نہ ہو تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، علی کی ولایت نہ ہو تو عمرہ قبول نہیں ہوتا، علی کی ولایت نہ ہو تو اطاعت والدین قبول نہیں ہوتی، علی کی ولایت نہ ہو تو صحابہ کی پیروی کافی نہیں ہوتی۔ جناب والا جب علی کی ولایت کے بغیر محمد الرسول اللہ کی رسالت مکمل نہیں ہوتی تو آپ کا دین کہاں سے مکمل ہو گیا؟ ایک سوال پڑے حضرت اعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب علی کی ولایت کے بغیر رسول کی رسالت مکمل نہیں ہو رہی ہے،
اللہ نے لہجہ بدل لیا کہ اللہ نے اپنی آیتوں کے تیور بدل لیے. میرے حبیب کہہ کر بات کرتا تھا خدا کیا ایھا رسول. کم سے کم اگر اس وقت کے مسلمان تھوڑا سا پڑھ لیے ہوتے تو اس آیت سے آج کا مسلمان سمجھ لیتا کہ اگر اللہ تیور بدل رہا ہے تو مسند بڑا ہوگا. اگر حبیب سے رسول پر آ گیا یا حبیب یا علی اور ابھی یا حبیب کہہ رہا یا مزمل کہہ رہا مدثر سے اور اللہ سیدھا بھی یہ کہہ رہا ہے رسول پہنچا دیجئے بتا دی آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ایک جملہ اور کہہ دوں لوگ یہ کہتے ہیں نہیں کچھ لوگ ہیں وہ ہمیں بخشوا دیں گے وہ ہمیں بخشوا دیں گے ان کے بھروسے ہیں ہم ان کے بھروسے ہیں وہ ہمیں بخشوا دیں گے. اچھا میں جملہ کہہ دوں کہ ایک بات بتائیں اگر رسول علی کی ولایت نہ پہنچاتے تو کیا رسول کی رسالت پوری ہوتی؟ رسول تو ایک وہ شخصیت ہے جو ہم نے ظاہر میں پیش کی. آدم نہیں ہوتے اگر علی کی ولایت قبول نہ کریں. رسول تو آپ کہتے ہیں آپ جیسے تو ہم اس باپ کی مثال دیتے ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے آیا. وہ آدم نہیں ہوتا اگر علی کی ولایت قبول نہ کرتے. نوح نہیں ہوتے اگر علی کی ولایت قبول نہیں کرتے. پھر کہتے نہیں ہمیں تو وہ بچا لیں گے جو رسول کو بچانے نہیں آئے. اس کے بھروسے بیٹھے جو رسول کو بچانے نہیں ہے. خیر ہم نے کر رہے ہیں ہم تو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. میں نے اس دن نادر علی کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا آواز دو اسے آواز دو جو منظر عجائب ہے غیب سے مدد کرنے والا. اچھا اللہ کے میں دو بات اللہ نے کہی کہ مجھ سے مدد مانگو ہم سے مدد مانگو اور ہماری عبادت کرو ہم تمہاری مدد کریں گے. مگر ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم سریعام کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی بن ابی طالب سے ہی مدد مانگو. ہم یا اللہ مدد نہیں کہتے ہم یا علی مدد ہی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اللہ سے مدد مانگی نہیں ہم علی سے مدد مانگی. بھیا علی سے مدد مانگنا سنت رسول ہے. علی سے مدد مانگنا سنت رسول ہے. اچھا یہ بات انہیں تب سمجھ میں آتی یہ بات انہیں تب سمجھ میں آتی کب وہ جن سے مدد مانگ لیتے اگر وہ میدان میں ہوتے. دیکھیں رسول نے علی سے مدد کب مانگی؟ خیبر میں. کیا کہا نادے علی مظہر عجائب اے مظہر عجائب. اللہ نے کہا اسے آواز دیے جو مظہر عجائب ہے جو غیب سے مدد کرنے والا ہے وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے غموں میں آپ کے غموں کو دور کرے گا آپ کی تمام مشکلات حل کرے گا. پھر رسول نے کبھی ولایت دے گا یا علی پہ ولایت دے گا یا علی پہ ولایت دے گا یا علی تجھے تیری ولایت کی قسم علی تجھے تیری ولایت کی قسم علی تجھے تیری ولایت کی قسم میری مدد کرنے آؤ علی تجھے تیری ولایت کی قسم میری مدد کرنے آؤ. اب اگر یا علی مدد کہنا اگر رسول علی کو مدد کے لیے نہیں بلاتے تو ہم بھی نہیں بلاتے. کیوں؟ چونکہ رسول مدد میں اسی کو بلاتا ہے کہ جو کام آتا. اور رسول نہیں مدد کے لیے بلا رہے بھیا رسول نے مدد کے لیے نہیں بلایا. رسول مدد کے میں پھر کہہ رہا ہوں رسول نے مدد کے لیے نہیں بلایا. قرآن کہہ رہی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا رحیم کلام ہی نہیں کرتا کہ جب تک اس پر وحی نہ آ جائے وہ بولتا ہی نہیں کہ جب تک وہ نہ بولے یعنی جب تک اللہ نہ کہہ دے محمد مصطفیٰ نہیں کہتے یعنی خدا کو بھی جب مدد کی طرف ہوتی ہے تو علی بن ابی طالب کو آواز دیتا ہے. یہ مثال سامنے کی ہے. اب معراج پر جانا کافی نہیں ہے. جو معراج تک رسول کی نالین تک رک گیا وہ نالین تک کی بات کریں گے. جو رسول کی نالین کے آگے تک گیا وہ بتائے گا پردے کے پیچھے کون تھا. جنہیں رسول کی معراج سے نالین تک سمجھ میں آتی ہو تو وہ رسول کی معراج نالین تک ہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. اب جس نے اپنے آپ کو نالین سے اوپر نہیں سمجھا آپ نے شاید واقعہ نہیں سنا تو بتانا چلوں کہ رسول کے بعد جب لوگوں نے ممبر پہ آنا شروع کیا تو جو ممبر کا طبقہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک اسٹیپ ایسی سیڑھی 3 سیڑھیوں کے بعد اس طریقے کا مطلب تھا رسول بیٹھے تو بے احترام رسول اللہ ایک یہاں بیٹھے دوسرے والے ان کے احترام میں تھوڑا اور تیسرے والے تو ان کے احترام میں تھوڑا اور تو تینوں نے اپنا اپنا ایک مقام بنا کے بے احترام رسول خدا وہ وہاں سے نیچے بیٹھے. بہت اچھی بات ہے رسول کا احترام ہونا بھی چاہیے. رسول احترام کی قابل بھی
اسلام میں کتنی کتابیں؟ توریت، انجیل، زبور، قرآن، 4 کتابیں ہیں۔ اطاعت کس کی واجب ہے؟ قرآن کی۔ اطاعت کس کی واجب ہے؟ قرآن کی۔ جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کہتے ہیں کہ جناب والا آپ علی کو ہی مانتے ہیں۔ جی ہاں، علی کو ہی مانتے ہیں، علی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، چونکہ رسول نے کہا علی کو مانو تو مان لیں۔ آپ کہتے ہیں جناب والا آپ علی کو ہی مانتے ہیں، ہم علی کو بالکل ویسے مانتے ہیں جیسے آسمانی کتابوں میں توریت، انجیل، زبور کے بعد قرآن کی اطاعت واجب ہے۔ پارے نا، تو نے 4 کتابیں نازل کی، تو کہہ سکتا تھا توریت کی اطاعت واجب ہے، زبور کی بھی اطاعت واجب ہے، انجیل کی بھی اطاعت واجب ہے، قرآن کی بھی اطاعت واجب، مگر نہیں، اللہ نے کہا دیکھو جب میں نے قرآن نازل کر دی تو اب جو 3 کتابیں ہیں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، اب جو 4تھی کتاب میں نے نازل کی ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ایسے بیٹھتے تھے، پھر ان کے اوپر رسول کا مسند خالی تھا، مگر جب مولا متقیان کو حکومت ملی، مولا نے پہلے تختے پر قدم رکھا، دوسرے پہ قدم رکھا، تیسرے پہ قدم رکھا اور رسول کی مسند پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور جب لوگوں نے کہا یا علی یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ مولا نے پلٹ کے کہا رسول کی جگہ پر بیٹھا تو حیران ہوں، ارے میں تو رسول کے کاندھوں پر ہی بیٹھ چکا۔ جو علی کو رسول کی مسند پر دیکھ کے حیران تھے، میں علی وہ ہوں جو رسول کے کاندھوں پر بیٹھ چکا ہوں۔ احترام، اور میں علی وہ ہوں جو رسول کے کاندھوں پر بیٹھ چکا ہوں۔ جناب والا میں آج جو حضرات نہیں تھے ان کے لیے یہ جملہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے امام حسین کا وہ خطبہ پڑھا ہے جو امام نے مینا میں دیا تھا، اور اس خطبے میں امام نے 3 چیزیں بتائی، 4 چیزیں بتائی، میں نے عرض کر دیا۔ اس میں مولانا نے جو سب سے اہم پوائنٹ جس پہ روشنی ڈالی وہ بلائے اور موبائل اور یہ تمام چیزیں۔ ابھی ہمارا موضوع بلائے، انشاءاللہ کل ہم موبائل کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور پھر 1-2 مجلس اور رہے گی، اس معاملے میں آپ یہ ذکر کر کے ہم ختم کر دیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے کیا کہا، آپ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، ہم سے پہلے سے ہی مدد مانگیں چونکہ ہمارے پاس دلیل۔ مولا نے کیا کہا، اللہ نے رسول کی بات، میں نے آپ کو سب باتیں بتا دی۔ ہم نے کہا کہ دیکھو طاغوت نے ظلم کیا اور لوگوں کو جو صاحب حقدار اس وقت سب کو بہکا دیا اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے دیا۔ طاغوت کے بعد حکومت آگے بڑھی۔ طاغوت میں نے بتایا کون ہے، جو بچے نہیں جانتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ یزید کے باپ کو طاغوت کہا جاتا ہے، یزید کے باپ کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ بھیا امام نے کیا کہا۔ اچھا ولایت کتنی مہم ہے یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ سائل عذاب باقی والی آیت میں سائل نے عذاب طلب کیا۔ اب آپ سوچیں، حارث کیا رسول کو نہیں پہچانتا تھا؟ حارث نے رسول کو نہیں دیکھا تھا؟ حارث نے اچھا بعض اوقات کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو غدیر کا مطلب مولا لیتے ہیں اس کا مطلب دوست ہے، تو وہاں فرینڈشپ یہ تو چل نہیں جاتا کہ رسول دوستی نبھانے کے اور مولا علی رسول کون اس میں ایسا تھا سوالات میں جو یہ نہیں پہچانتا تھا کہ علی اور رسول بھائی نہیں یا دوست ہیں۔ رسول نے سب کو تو پہچانوا دیا تھا، سب کو تو رسول نے پہچانا تھا۔ معاذ اللہ فرینڈشپ یہ تو چل نہیں جاتا کہ رسول وہاں گئے ہو کہ بھائی مبارک ہو مبارک ہو، آج سب کو دوستی کروا رہا ہوں علی سے۔ اس میں تو ایسے بھی لوگ تھے جو مولا کے ساتھ یمن سے آئے تھے، جنہوں نے مولا پر ایمان لایا تھا، جو مولا متقیان کے ہاتھ پر بیعت کر کے پہلے ہی مسلمان کیا تھے اس غدیر کے میدان میں۔ سب تو پہچانتے ہیں نا، پھر بھی حارث سے سوال کیا کیا کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل، اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہوئی۔ کیا ہوا حارث کا حال؟ آسمان سے پتھر گرا، حارث جگہ پر ختم۔ آپ نے کیا سمجھا اس بات سے؟ آسمان سے پتھر گرا، حارث ختم کیا، کیا سمجھا؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بات خدا کی ہو، جب بات خدا کی ہو یا خدائی پر ہو تو دین کی مدد کے لیے علی آتے ہیں، اور جب بات علی کی ہو یا علی کے دشمن کی ہو تو مدد کے لیے خدا آتا ہے۔ ایک چیز میں اور واضح کر دوں،
جب خیبر میں اور خندق میں لوگ کس کے مقابل آئے؟ رسول کے مقابل آئے، اور آنے کے بعد خدائی کے مقابل آئے، تو خدا کے دشمن کو مارنے والے کو علی کہتے ہیں، اور علی کے دشمن کو مارتا خدا ہے۔ خدا کے دشمن کو مارنے والا علی ہے، اور علی کے دشمن کو مارنے والا خدا ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہ ہمارے یہاں شیعہ قوم پوری ایک ہے، ہمارے یہاں کوئی بٹے ہوئے لوگ نہیں، سب ایک ہیں، اور سب کا وہی امام ہے، امام 12 معصوم 14 75 5، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ آسمانی کتابیں 4، ہم نے اس سے علاوہ کچھ جانے۔ کعبے میں 360 بت، 360 بت کعبے کے اندر موجود تھے۔ کیوں؟ چونکہ لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے خداؤں کی اطاعت کرتے تھے، اپنے اپنے خدا کو پوچھتے تھے رسول کی رسالت کے پہلے۔ اچھا آج کل وہ بھی امیر المومنین ہے جو رسول کے آنے سے پہلے کافر تھے، انہیں بھی امیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا کہتے ہیں کہ آج کل وہ بھی امیر ہیں جو جناب خدیجہ کے دسترخوان کے چمچ اور آج کے دور میں انہیں بھی امیر سچے بھی ہوئے جنہوں پہ فاطمہ نے لعنت کر دی، جن پہ آیت لعنت کر رہی ہے، جن پہ شہزادی جھوٹا، جن کو جھٹلا کر شہزادی آ گئی۔ ہم بعض اوقات آپ نے سب نے سن رکھا ہے کہ شہزادی دربار میں شہزادی جھوٹا کے آ گئی۔ بت کتنے طریقے کی تھے؟ 360۔ ہم شیعہ کتنے کو مانتے ہیں؟ ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے۔ اگر مسلمان کا ایک عقیدہ ہوتا سب کا وہی جو رسول کا ہے، دیکھیں ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہمارا مسلک ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں اس لیے ہمارا مسلک ایک ہے۔ جو رسول کی پیروی نہیں کرتے ان کے مسلک بھی بہت سارے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ کعبے میں بت بھی بہت سارے تھے۔ دیکھیں کلو شے، رسول کی حدیث ہے کلو شے، صلوات پڑھے بابا سے بولیں ہر چیز اپنے اصلی کی طرف پلٹے گی۔ تو جناب والا جس نے علی کی ولایت قبول کی، جو رسول کی رسالت پر باقی رہا، جو علی کو ولی مانتا رہا، جو یہ مانتا رہا کہ سچے وہی ہیں جنہیں رسول لے کے آئے، جو یہ مانتا رہا کہ پیسے والے اور امیر وہی ہیں کہ جن کے گھرانوں میں فاتح ہو کے رہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ سنا کے نوک پر قرآن پڑھنے والا علی حسین ابن علی سچا ہے، وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ رسول کی پیروی کرتا ہے، اور وہ اپنی اصل کی طرف پلٹے گا تو بھی ایک ہی مسلک پر باقی رہے گا، تو بھی ایک ہی مسلک پر باقی رہے گا۔ مگر جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا، جو علی کو ولی نہیں مانتا، جو اہل بیت کو سچا نہیں مانتا، جن کے یہاں لوگ جناب خدیجہ کے دسترخوان میں چمچ پلیٹ کھا کے باقی ہوتے رہے، جن کو شہزادی جھوٹا بتاتی رہی، جو رسول کے جھوٹا پی پی کر روایتیں بتاتے رہے۔ عزیزان محترم بہت توجہ، جب یہ اپنی اصلی کی طرف پلٹیں گے تو یہ ایک مسلک پر باقی نہیں ہوں گے بلکہ 360 بتوں کی پیروی کریں گے، بلکہ 360 بتوں کی پیروی کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ایک علی کی ولایت پر باقی نہیں ہے، اور علی کی ولایت چننا علی کی ولایت، علی کی ولایت لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ حضرات بس علی کی ولایت ہی، اور جہاں دیکھیے وہاں علی کی ولایت، جہاں دیکھیے علی بن اللہ، جہاں دیکھیے علی بن اللہ۔ یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ رسول جب معراج پر گئے تو رسول نے آگے کہ میں نے 3 کلمے دیکھے جو جنت کے دروازے پر لکھے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور ایسے علی ولی اللہ نہیں کہا علی امیر المومنین ولی اللہ۔ اچھا یہ بات بھی وہی بتا سکتا ہے کہ جن کے بزرگ جنت کی طرف گئے ہوں، جن کے بزرگ جنت کی طرف گئے ہو۔ میں نے کہا نا جن کی معراج رسول، جو معراج رسول کی معراج نالین تک مانتے ہیں وہ کبھی اس سے آگے گئے نہیں۔ آپ نے کہا کہ جبریل سے کہا جبریل آ کے چلو، کہا نہیں یا رسول اللہ اس سے آگے پر جل جائیں گے، اس سے جبریل رک گئے، یہ جبریل سے بھی پہلے رک گئے، جبریل تو وہاں تک گئے بھی جبریل سے بھی پہلے رک گئے۔ رسول کی پوری بات کبھی سنا ہی نہیں، رسول کی کبھی پوری بات انہوں نے مانی نہیں، کبھی پہچانا نہیں، رسول نے جو چاہا بتایا انہوں نے سنا۔ اگر سنتے
تو پھر امام کو یہ نہیں کہنا پڑتا. اس جملے کی طرف میں لوٹ رہا ہوں جو میں نے شروع میں کہا کہ امام نے بدلے میں نے کہا کہ طاغوت ظلم کر رہا ہے اور لوگ ظلم کے پنجے میں جکڑے ہو رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے بالکل آج بھی پیسے کے اوپر بکتے ہیں, بولتے ہیں. اگر اس وقت کے لوگوں نے پہچان لیا ہوتا جب رسول نے کہا تھا حاضر حسین ہمارا حسین میوان حسین آپ علامہ آپ حسین, جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے, جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے, اور جو حسین سے محبت نہیں کرتا خدا اس سے بھی محبت نہیں کرتا. میں نے وہ جملہ عرض کر دیا, شاید آپ نے مس کر دیا وہ جملہ شروع کر میں نے عرض کیا, میں پھر عرض کر دوں کہ جو سن چکے ہیں ان کے لیے تو ہو گیا, میں جو نہیں سنے ان کے لیے بتا دوں کہ اللہ نے نعمت جو نوازی ہے وہ کیا ہے. نعمت میں نے کہا اللہ جو مومنوں سے چھین دشمنوں سے چھین لیتا ہے, جن سے ناراض ہوتا ہے ان سے جب نعمت چھین لیتا ہے, وہ نعمت کون سی تھی؟ علی کی ولایت. اب آپ یہ سوچیں گے نہیں جناب وہ بھی تو کھانا کھا رہے ہیں ان کے پاس بھی نعمت وہ نہیں ہے جس نعمت کا حساب ہوگا وہ علی کی ولایت ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کا حساب نہیں ہونا ہے, اور نہ اس کے علاوہ خدا اور کسی چیز کے بارے میں پوچھے گا. ورنہ اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہوگا تو اللہ جو ہے نمرود کو اتنی دولت سے نہیں نوازتا, فرعون کو اتنی دولت سے نہیں نوازتا. اگر اس نے اتنی دولت نے دی تھی تو وہ سوال کرتا ہے کہ پیسہ دیا, خرچہ کہاں کیا؟ وہ کریم ہے, وہ دے رہا ہے. جب جناب خدیجہ نے سوال نہیں کیا پیٹ لے جانے پر, تو وہ تو جناب خدیجہ کا بھی خدا ہے, وہ تو ان سے زیادہ کریم ہے نا توجہ. تو لوگوں نے نہیں پہچانا. بس آخری منزل آج کی تاریخ میں دو الگ الگ تاریخیں منسوخ ہو گئی. زیادہ تر جو آج کی تاریخ منسوخ ہے وہ آج کی تاریخ جناب مولانا محمد سے. میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر سہمت ہوں تو رائٹر کے طرح کو رونے میں خلل پیدا ہوگی. انہیں وہ سکتا بازو کا چہرہ دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کا نہ روک پا رہے ہوں. اندھیرا ہوگا تو رونے میں ہچکچائیے کہ نہیں حسین ابن علی پر ایسے روئیے گا جیسے آپ, چونکہ اس بیوی کے ان لال کا مصائب ہے کہ جس کے لیے زینب عرش نہیں پاتی, جو ان کے مصائب ہیں. عزیزان محترم, اور محمد تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو جناب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں زینب کہ میرے اور محمد کو لے جاؤ اور اپنے بھیا پر جب خوشی کا وقت آئے تو انہیں نثار کر دینا. واہ کیا جذبہ ہے اولاد کو حسین پر نثار کرنے کا. سلام ماؤں کی جو اپنے بچوں کو فرش اعلیٰ پر بھیجتی ہیں اور اپنے بچوں کو حسین کے ماتم پہ آگے کرتی ہیں. عزیزان محترم, حسین کے دو بھتیجے بھانجے کربلا میں حسین کے ساتھ آئے. آنے کے بعد وہ مقام آیا کہ بچے ماں کے پاس آئے. آنے کے بعد کا ماں کہ ہمیں مامو جان کا قربان ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹا قربان ہو جانا. اور 3 چیزیں جناب زینب نے کہی. پہلی چیزیں دیکھو لڑنا ایسے تاکہ زمانے کو معلوم پڑے کہ تم علی کے نواسے ہو. اور دوسری چیز بیٹا جب نہر کے کنارے پہنچنا تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا کیونکہ خیموں میں بچے پیاسے ہیں. تیسری چیزیں دیکھو دھیان رکھنا تمہارا لاشا کربلا کی زمین پر نہیں آئے کیونکہ یہ زمین علی اکبر کے نام ہے. ماں نے بچوں کو تیار کیا اور وہ محمد میدان کی طرف چلے اور محمد نے جنگ کرنا شروع کی. مامو جان سے رخصتی لے کر بچے آئے اور جنگ کر رہے ہیں. ایک طرف سے مولا عباس دیکھ رہے ہیں, ایک طرف سے امام حسین دیکھ رہے ہیں. بچے جنگ کرتے کرتے تاریخ کہتی ہے 3 دن کی بھوک پیاس تو ہے مگر محمد نے ایسی جنگ کی کہ شام کی فوج کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکرانے لگی. کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. کسی نظر آدھا میں کسی نے کہا ارے یہ بچے ابو طالب کے گھرانے کے ہیں, انہیں تنہا نہیں انہیں گھیر کر مارو. عزیزان محترم یہ کہنا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ ایک سے 9 سال ہے, ایک کا 11 سال ہے. اور محمد اب جب لڑنا شروع کرتے ایک مقام وہ آیا کہ دونوں بچے قرآن کے قریب آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رک گئے. تو
چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھیا قرآن سے کتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے بھیا، پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا اماں کی وصیت ہے کہ قرآن کے کنارے جانا تو پانی نہیں پینا۔ ارے بہنوں میں بچے پیاسے ہیں، میں کہتا ہوں کتنے چھوٹے بچے ہیں مگر ماں نے جو وصیت کی ہے ابھی خیال ہے۔ میں جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ نظر اعلیٰ میں بچے گر گئے، اب جو نظر اعلیٰ میں بچے گرے تو بچوں نے آواز بلند کی، آواز بلند کی ماموں جان ارے ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ روایت کہتی ہے اب جو ادھر سے حسین چلے ادھر سے عباس چلے، دونوں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ آنے کے بعد جاتے اور محمد پہ پہنچے اور محمد کے پاس پہنچنے کے بعد اٹھایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنازہ جب خیمے میں آیا، جمعے کا استقبال کرتے نا کہ جنازہ جب خیمے میں آیا ہے، آنے کے بعد جنازہ رکھا گیا اور سیلانیوں کو بلایا گیا۔ جس گھر میں اولادیں ہیں خدا ان کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ کوئی ان ماں کے دل سے پوچھے جنہوں نے حضرتوں سے بچے پالے، کوئی ان ماموں سے پوچھے جن کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، کوئی ماموں سے پوچھے کہ بھانجے کتنے پیارے ہوتے ہیں اپنے ماموں کو، کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ کیسے انہوں نے محمد کو لفا کے لائے۔ ایک مرتبہ جنازہ خیمے میں آ گیا، بچوں کا جنازہ رکھا گیا، بیویوں کا حلقہ بنائے کہ ایک بیوی آتی ہے روتی ہے اور گریہ کر کے چلی جاتی ہے، آتی ہے اور گریہ کرتی ہے، تمام بیوی گریہ کرتی ہے۔ ایک مرتبہ سیلانیوں نے شور ہوا کہ بچوں کی ماں آتی ہے۔ اب جو جناب زینب آئی تو لوگوں نے کہا ہاں بیوی آپ کے بچے، بیوی نے کہا میں گریہ نہیں کروں گی، کہا بیوی کیوں؟ کہا میں نے اپنے لالوں اور نہالوں کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا۔ زینب نے اور محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ ارے یہی واقعہ جب دربار میں پیش آیا، ارے جب سب کا سر آیا تب بھی زینب نے اور محمد پہ گریہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے حسین کے سر کو لے لیا اور اپنے بھائی پہ گریہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ مدینہ لوٹ کر آیا، اب تو زینب سے پہنچی ہے، جب معاف کیا جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا اور کیا جملہ عبداللہ نے عرض کیا ارے ضعیفہ تم کون ہو اور تمہیں کیا چاہیے؟ جناب زینب نے طلب کے کہا عبداللہ ارے تمہاری زینب لوٹ آئی ہے۔ ارے تم نے زینب کو نہ پہچانا؟ شہزادی گھر میں آئی، آنے کے بعد ایک مرتبہ جب شہزادی گھر میں آئی آنے کے بعد اس حجرے کو دیکھا کہ جان محمد کے جنتے جنتے مسلے تھے۔ ارے اب تک جو زینب کربلا سے اپنے نونہالوں پر مار ہوئی اور محمد کے مسلے پر گرایا، آئے میرا محمد، آئے میری اپنی اور باقی آنکھوں کے جائے، آئے میرا محمد پیاسا مارا گیا، آئے میرا اور کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ او خدایا میری سوانیوں حسین 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 حسین